اسلام آباد کے رہائشی یاسر محمود گزشتہ ایک ہفتے سے اسلام آباد کے کیپٹل ہسپتال میں ملیریا کے باعث زیر علاج ہیں۔ یاسر کہتے ہیں کہ جب بیماری کی ابتدائی علامات نے شدت اختیار کی تو تب انہوں نے ہسپتال کا رخ کیا۔ جسم کمزور ہے، بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے، جسم پورا درد کرتا ہے، ویکنس ہے بہت زیادہ، مجھے چل نہیں سکتا، میں بولنے میں تو پرابلم ہوتی ہے، مجھے تھوڑی چیسٹ کی پرابلم، بول نہیں سکتا زیادہ، گلا درد کرتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ہر سال ملیریا کے تقریباً 34 لاکھ نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ موسم گرما کی آمد کے ساتھ ہی تیز بخار اور جسمانی درد کی شکایات سمیت ملیریا کے علامات میں مبتلا ہسپتال آنے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملیریا ہر طرح کے ایج گروپ کو افیکٹ کرتا ہے، بچوں کو بھی، مڈل ایج لوگوں کو بھی، لیکن مڈل ایج لوگوں میں تھوڑا یہ جب ملیریا ہوتا ہے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی مڈل ایج لوگوں میں ملیریا جو ہے وہ دماغ کو افیکٹ کرتا ہے، جس میں پیشنٹ جو ہے وہ جس کو ہم سیریبرل ملیریا بھی بولتے ہیں، اس میں پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس آتا ہے تیز بخار کے ساتھ، پیشنٹ کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں اور اکثر مدہوشی کی حالت میں آتا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان مشرقی بحیرہ روم کے علاقے کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں ملیریا کے کیسز کی تعداد خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق کلائمیٹ چینج سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں ملیریا جیسی بیماریوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں۔ پاکستان میں 2022 میں آنے والے سیلاب کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ملک کی ملیریا سے نمٹنے کی کوششوں کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا تھا۔ عالمی ادارے کے مطابق اس سیلاب کے بعد پاکستان کو 1973 کے بعد سے اب تک کی ملیریا کی سب سے بڑی وبا کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے ہی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے ملیریا کی افزائش نسل زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، جیسے ہی مونسون کا موسم شروع ہوتا ہے یا مئی سے آپ دیکھ لیں جس میں بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس ویدر کے اندر جو ان سے ہے مختلف جگہوں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ملیریا کی جو ان سے افزائش نسل بڑھنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ ملیریا جو ان سی ہے وہ ایک ٹرانسمٹ ڈیزیز ہے، جو کہ جس کا ٹرانسمیٹر جو ہے آپ ایک مچھر ہے۔ تو مچھر جہاں پہ گرو کرے گا، یعنی گندی جگہوں پر پانی کھڑا ہوا ہوگا، فریجوں کے پیچھے، گملوں کے پیچھے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اس بیماری کو پھیلانے میں اثر کرتی ہے۔ ادھر 3 بچوں کے والد یاسر محمود کو اس وقت اپنے بچوں کی صحت کے بارے میں بھی تشویش ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں رہائش پذیر ہیں جس کے نزدیک ایک جوہر واقع ہے، جس کے قریب مال مویشی بھی موجود ہوتے ہیں۔ علاقے میں صفائی کے ذمہ دار ادارے CDA اور اس کے ماتحت میونسپل کمیٹی کے حکام نے رابطہ کرنے پر بتایا کہ وہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مچھر مار اسپرے ضرور کریں گے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔